دیکھیے 2 رکعت سنت پڑھ چکے تھے، اب 2 فرض پڑھنا ہے، تو فرض تو پڑھ نہیں رہے، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے، 2 سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھ لو۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود نے جب ڈانٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، کہا تمہیں گناہ پڑے گا۔ تو اس آدمی نے کہا آئے عبداللہ نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا؟ دیکھیے سوال دیکھیے، ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے، تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، یہ گناہ ہے، یہ عذاب ہے، تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں پڑے گا، سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا، تم سنت بدل رہے ہو، نبی کا طریقہ بدل رہے ہو، اس کا عذاب دے گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے۔ جمعے کے خطبے میں نے کہا نیت پر ڈیپینڈ ہے ہماری عبادت، اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینڈ ہے، جناب محمد رسول اللہ کی مہر پر ڈیپینڈ ہے، نبی کے طریقے پر ڈیپینڈ ہے، ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہے تو وہ قبول ہوگی۔ اس لیے یاد رکھیے گا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا مانگنا چاہیں مانگیں، اعتراض صرف اس بات پر ہے، غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا اور امام ہاتھ اٹھائے تب مقتدی ہاتھ اٹھائیں اور امام دعا کرائے مقتدی آمین آمین بولیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ دعا مانگیے، جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے۔ دوسری چیز، ختنے کا کھانا حرام ہے، ختنے کا کھانے کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر عقیقہ کر رہا ہے 7ویں دن اور 7ویں دن بچے کا عقیقے میں ختنہ کرا لیتا ہے تو اس کو ختنے کی دعوت نہیں، اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے، عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ اور سن لیجئے عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، بس عقیقہ صرف 7ویں دن جائز ہے، 7ویں دن کے بعد نہ 14واں دن نہ 21واں دن، یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہوئی خرافاتیں ہیں، اس کو چاہے جو کہہ لو، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ 7ویں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحب استطاعت ہو جائیں آپ، تب آپ اپنے بچے کی طرف سے عقیقہ کر سکتے ہیں۔ 14ویں دن اور 21ویں دن کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے عقیقہ، کیا کرتے ہیں؟ بیٹے کی شادی ہے، اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے، بیوی کا بھی کر دیں گے۔ ایک گائے لائے، 2 بیٹے کی طرف سے، ایک بہو کی طرف سے، ایک اور پوتا ہوا 2 اس کی طرف سے، 7 حصے اللہ اکبر، ایک گائے کر دی اور 7 حصے۔ نہیں چلے گا، عقیقے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 بکرے چاہیے، چھوٹے جانور 2 بھیڑ یا 2 دمبا یا 2 مینڈا یا 2 بکرا ہو، لڑکا ہے تو، لڑکی ہے تو 1، لڑکی ہے تو 1، لڑکا ہے تو 2۔ اگر آپ کے پاس تنگی ہے اور نہیں کر سکتے ہیں، لڑکا ہے 2 نہیں تو 1 بھی کر سکتے ہیں، چل جائے گا، لیکن اگر ہے تو 2 کریے۔ اور سنیے عقیقے میں 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے، عقیقے میں 2 دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے۔ قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے۔ اتنا بڑا، اب 2 دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ آج ہی پیدا ہوا ہو 2 لا کے کرتے۔ مکافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دیکھنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے، بکری ہے، اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو، بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو، اتنا لگنا چاہیے۔ کم سے کم 2 دانت نہیں ہے تو چلے گا، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے 1 مہینے کا اٹھا کے لاگے ذبح کر دیا، نہیں، تو 2 بکرے لڑکے میں اور لڑکی میں 1، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میت کے لیے قبرستان میں دعا کریں، دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قابل اعتراض ہے، دعا کرنا نہیں۔ اللہ کے رسول نے خود کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، ہیں بس الان اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ چھوڑو یار، یہاں کوئی فتوے بازی تھوڑی ہوتی ہے پر جلسوں میں لا کے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں دارالفتہ کھلا ہوا ہے، فتوے وہاں سے لیا کریے۔ یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے، وہ ہم نے بتا دیا جو بتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ اور ایک آدمی کے سوال بتاؤ تو دوسرے اور لانے لگتے ہیں۔ ایک بار کٹیہار کی سائڈ میں پروگرام ہوا تو 2.5 گھنٹے تقریر ہوئی نہیں، پورا کا پورا سوال جواب میں چلا گیا۔
اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں نہیں پوری تقریر 2.5 گھنٹے اور بولو، 2 گھنٹے اور بولو. تو یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پرسنل ہیں، اکیلے میں آ کے بات کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بار الہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں محمد رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.